بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ان مجلس حسین وچ آمین آکھن دی توفیق دے وے، اللہ تو ان اچھی آواز وچ آمین آکھن دی توفیق دے وے۔ مہربانی کرو تو اللہ دا نام منو کرما لیو۔ امام حسین دی مجلس وچ بیٹھے ہو، یہ دعا پڑھوں آمین بھی نہ ہو آکھ سکتے تو بد کئی امید رکھی تواڈے کول۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس خطرناک ترین وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ ان آخری دو دعاؤں پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس تمام روح زمین پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے عزائے مظلوم سے منسلک ہیں، ان تمام لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگواروں میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ مجمع ماشاءاللہ کافی ہے، بار دیگر گزارش کروں گا کہ جس بندے کو خدا نے صلوات پڑھنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے وہ صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ یہ اس والے محلے کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اللہ آپ لوگوں کو زندگی میں ایک بار کم سے کم کربلا کا دیدار نصیب فرمائے، بلکہ اگلے سال اربعین حسینی کے موقع پر اللہ آپ سب کو نجف سے کربلا پیدل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ابھی 2 دن ہوئے ہیں، میں کربلا معلیٰ کی زیارت کر کے واپس آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا کرم تھا کہ کروڑوں زائرین میں ایک مجھ حقیر کا بھی نام لکھا گیا اور نجف سے کربلا پیدل چلنے کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ ابھی تک پیروں پر وہ چھالے قائم ہیں جو علی بادشاہ سے حسین بادشاہ تک چلتے ہوئے بنے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی سفر کو لے کے بات شروع کریں، پھر آپ کا ماحول ہوا تو پڑھیں گے، نہیں تو پھر اگلے ذاکر کے انتظار میں ٹائم پاس اپنا کر کے آپ کو سلام کریں گے۔ اجازت ہے بات شروع کی اجازت؟ ارباب اعضاء ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین بھائی جان مجھے دیکھیے گا، میں اس محلے کو اسپیشل اجازت اس وجہ تو منگی آئی بھی میں تھوڑا کوئی پروگرام نہ ہی نظر آتا پیا، تھوڑا میرے نال تعاون کریا ہے۔ غم حسین میں
میرا ویر ذرا ہاتھ کھول کے ایڈی گرمی دے وچ ہاتھ بن کے منانا چاہتا میں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا. 80 کلومیٹر کا سفر تھا نجف سے کربلا تک اور 5 کروڑ بندہ تھا سخی حسین کے شہر میں. جیوگرافک اور سائنس سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کربلا زمین جو ہے اس خطے کا معجزہ سمجھ نہیں آ رہا. ہمارا علم کہتا ہے کہ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے, یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ جو آپ لوگ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تعاون کیجیے. سر جی 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے. اب ہم غریبوں کی آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہم آپ کو بتاتے ہیں. 80 کلومیٹر کا سفر تھا اور 5 کروڑ بندہ تھا. میں نے 5 کروڑ سارا تو نہیں دیکھا. ہم تو ابھی نجف سے کربلا کے لیے چلے ہی تھے کہ ہمیں پہلے پول سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کربلا جیم پیک رش ہے, کربلا انٹری بند ہو چکی ہے. اس بار تو انتہا ہو گئی نا. اب وہ جو 5 کروڑ بندہ تھا ان سب کی نسل الگ تھی, رنگ الگ تھے, قوم الگ, ذات الگ, قبیلہ الگ, مذہب الگ, ملک الگ. لیکن تمام لوگ ایک چیز پہ متفق تھے. خدا کی قسم مذہب الگ تھا, صرف شیعہ وہاں نہیں تھے. میں نے پتہ نہیں ہے میں ممبر پہ کیا بیان کروں. میں نے کون سا کس پلیٹ فارم سے آئے ہوئے لوگ دیکھے جو کسی کو نہیں مانتے, وہ بھی یہ امید رکھ کے گرمی میں چل کے کربلا جا رہے تھے کہ جو انسان ہے نا اس کے محسن کو حسین کہتے ہیں. زبان سے بولنا جسے حسین بادشاہ نے زبان کی طاقت دی ہے, ورنہ بالکل نہ بولنا. تمہیں مولا کا واسطہ. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ایکو بند کر دیں, ساؤنڈ ذرا نہ ہونے کے برابر کم کر دیں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں کو؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو آپ بولیں گے, نہیں سمجھ آ رہی تو مجھ سے سوال کریں گے. بھائی جان یہ 2023 ہے, اس میں ادھار چلتا ہی نہیں ہے. میری محنت بھی بچائیے, اپنا وقت بھی بچائیے. سب یا حسین پہ متفق ہو. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, 5 کروڑ بندہ, 80 کلومیٹر کا فاصلہ, مولا علی سے امام حسین تک کا سفر, رنگ الگ, نسل الگ, قوم الگ, بولی الگ, زبان الگ, کلچر الگ, سسٹم الگ, شکلیں الگ, نین نقش الگ, فکریں الگ, سوچ الگ, ارادے الگ. میں دوسرے مصرے میں مطلب مکمل کر رہا ہوں اور میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں جو میں نے 80 کلومیٹر میں ان تمام کے لیے میرے نظریات تھے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں مانگ رہا ہوں میرے مولا حسین, داد تو بہت دور کی بات, جو مطلب مکمل ہونے پہ مسکرا بھی دینا. سرکار اسے ایک بار اپنے شہر کا رنگ ضرور دکھائیں. جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا وہ دے واسطے میں اور کوئی دعا نہیں مانگ. مطلب تا وزن کرتے گل شروع کریے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. مل کے نعرہ حیدری. غم حسین میں ایک پاسا سارا میرا بیرا. غم حسین آپ لوگ اپنے ہاتھ کھولیے ذرا بھیا. غم حسین آپ بھی. غم حسین میں یہ پچھلا محلہ. غم حسین میں جڑے پرے بیٹھے ہو ساڑھے نال رلو. غم سب مل کے امام حسین کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں جی. غم حسین میں بسم اللہ. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. کسی بھی ملک سے ہو اس سے. تمام بندے میرے ساتھ مل گئے لیکن پیچھے والے پیچھے رہ رہے ہیں. اور اتنا حسین میرے مولا عباس کا علم برسر ممبر لگا ہوا ہے, نصب ہے. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو گلی محلے چوک میں تو سینہ پیٹ کے کہتا ہے کہ میں اندر سے جناب عباس کا معتقد ہوں, وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا. ذرا مصرع سنیے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک. جب زائر کربلا میں داخل ہو, بھیا فون جھڑ ہاتھ چاہ, جب بھی کوئی زائر کربلا میں داخل ہوتا ہے نا اس کی پہلی نظر پڑتی ہے حرم ابی الفضل العباس پہ. مدینے کا شہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہاں مدینے کا علم کا جو در ہے وہ میرا مولا علی ہے نا. ویسے ہی کریمی کا شہر حسین ہے اور کریمے کے شہر کے دروازے کو عباس کہتے ہیں.
میں مصرع پڑھ رہا ہوں مولا عباس، ارے جو کربلا سے ہو آیا اس کے لیے آب حیات، جو کربلا نہیں گیا وہ کربلا کی زواری مانگے، لیکن مانگے یہاں سے، وہ عطا نہ کریں تو پھر ہمارا بھی گریبان حاضر ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو، میں مولا عباس پڑھ رہا ہوں، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا۔ ارے کیا کہنے ہیں، ارے کیا کہنے ہیں، دبا کے دانتوں میں دریا، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں، آپ تو بحرین سنتے رہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ پریشان تو نہیں ہوگا؟ دبا کے، کبھی کبھی آپ لوگوں کے چہروں کی زیارتوں کا موقع سال میں ملتا ہے، ضائع نہ کیجئے گا، دبا کے ویسٹ نہ کیجئے گا ہماری پڑھائی۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ نعرہ ایک ایسا اور چاہیے، لیکن نعرہ چاہیے شعر پورا ہونے کے بعد، تاکہ آپ بھی یہ جج کر لیں کہ بات ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے۔ شعر اتنا بڑا ہے کہ اس کے پہلے مصرع اولا پہ رکوں گا، باوضو کھڑوں، ایک اور بند کرو، ذکر کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے چہرے نظر آئے تو پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ نہیں پڑھیں گے خیر تو ہے، بات اگلی کر دیں گے، ہمیں بیان کرنا ہے نجف سے کربلا تک کا سفر۔ لیکن میں پہلے مصرع، بڑی توڑی ڈیرے داری مشہور ہے اس علاقے دی، وڈے وڈے مقدمے توڑیاں پنچایتاں چ مک ویندے ہو سن، توڑیاں بیٹھ کر رات گئے تک جاگ دیاں ہو سن تے وڈے وڈے کم منٹاں اتھے پنچایتی بزرگ مکا دیندے ہو سن۔ میں پہلے مصرع چ مقدمہ سنیندا پیا، دوجے مصرع تون آدا پیا ذرا دی ونڈ کرو، مہمان آ تہاڈا منظان نہ کرے آئے۔ اشک بار، بلکہ یہ پہلا مصرع ہی مکمل ہے۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے کوئی تو ناراض ہو، میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری جو تو نے شعر پڑھا ہے نا، ادھر سواد نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں۔ اٹھ کے سوال کرنے علی عباس عسکری دعوے دی دلیل میرے قد سے بڑی بات ہے، میں چاہتا ہوں اگر بات ڈیزرونگ ہو تو ہاتھ آخر تک بلند ہو، نہ ڈیزرونگ ہو تو پلیز چپ رہیے گا، میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا۔ ارے کوئی تو ہوگا جو مشکل بات کا خریدار ہو اس مجمع میں یار، رزق حلال کرو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر۔ مل کے نعرہ حیدری۔ شیر سوادی نہیں لگے، بات نعرہ نہ نے مارے، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم، سزا کا ڈر ہو تو مجرم۔ اللہ دی قسم جوان ذکر علی دے وچ بور نظر آ ونجے نا، اندر چھری ٹر دی ہے حسین دی قسم، تے چھری انج بھی نہیں، چھری کھٹی ٹر دی نے، کہ جوان امام حسین دے ذکر بور کیوں بیٹھے۔ ایک چلیں آپ صحیح بات کرتے ہیں، ارے جیئیں 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 علی والے جیئیں جی۔ سرکار لفظ ہے رہوار، رہوار کہتے ہیں گھوڑے کو، جو نہ سمجھے اس کے لیے بتا رہا ہوں، رہوار گھوڑے کو۔ میرا دل ہی تسلیم نہیں، کیا لڑا بھیڑا ممبر بندہ انہاں دے ہتھی پواں تے داد لواں، میرا دل ہی نہیں مانتا کہ بندہ اپنے آپ کو مولا علی اکبر کا معتقد کہلوائے اور یہ شعر ضائع کر دے۔ رہوار گھوڑے کو کہتے ہیں، بات عقیدے پہ کر رہا ہوں۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شعر کے منہ میں شکار۔ کیمرہ مین کبیر والا زاداری مولا ڈیوٹی قبول فرمائے، بندہ بتانا ہے، جوان جناب علی اکبر کا معتقد ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شعر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم
فرار ہوتا ہے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو. ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہو. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے حسین بادشاہ کی. آپ سلامت رہو میرے بھائی. آپ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ سیر نہ یہ لاونا سر جی پریشان تو نہیں ہوتے پھر؟ اوکے نا. کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا, سزا کا ڈر ہو تو مجرم. خدا کی قسم میں صرف اتنا چاہتا ہوں, دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی مائی کا لال ہو نا, بڑے سے بڑا بھی, وہ ایک بار صرف کربلا سے ہو آئے, اگلا کام امام حسین علیہ السلام کی کریمی خود کرے. صرف ایک بار جا کر کربلا دیکھ آئے کہ وہاں پر رنگ کیا ہے. علم عباس باوضو امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہے؟ میں پرسوں واپس آیا ہوں, اتفاق سے ہم نے لینڈ ہی کراچی میں کیا. وہ پہلی شب بیداری انچولی کراچی میں انجمن ذوالفقار کے زیر اہتمام ہوتی ہے. مجھے مولا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کربلا سے آتے ساتھ پہلی بار یہ بات کراچی میں کی ہے. مشکل کوئی بھی بات ہو اسے اہل زبان اردو سپیکنگ ٹپیکل لوگوں میں کرتا ہوں, اپروو ہو جائے تو پنجاب میں کرتا ہوں, ورنہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک کھولی ہی نہیں ہیں پنجاب میں. میرا دل ہی نہیں مانتا, ادھر سینے میں دل نہیں, کربلا والوں کا عشق دھڑکتا ہو, کربلا جانے کی حسرت دھڑکتی ہو, اور بندہ مسکرائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا انچولی کراچی ماحول کیا ہو گیا یہ 2 راتیں پہلے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. یہ دیکھنا پتہ نہیں کتنا مجمع تھا, ایک بار تو کربلا ہوا, رکھ میرے سر پہ قرآن, میں نے یہ چیز دیکھی ہے, جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کرتے ہوں اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کرتے ہوں اسے کربلا. سر بڑی مہربانی, سر بڑی مہربانی, سر میرا حوصلہ بڑھایا, خدا کی قسم ایسے اٹھ کے میرا حوصلہ بڑھایا. لیجئے بات, اب کوئی بولے نہ بولے, آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں نا, اس مضمون کو لے کر آگے چلتے ہیں. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں, جہاں علی کے لال کے زواروں کے دل سجدہ کریں. چلیں آگے, نہ لیو نا میرے, جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا. یہ بھی ہو سکتا ہے اسی تن تنہا رہے ونج گئے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے سارے بول پون. میرا بھرا تو میرے نال ہی ہے نا, بابت خیر ہے. جملہ علی کے عباس عسکری کا نہیں, اب بات دوسری طرف جا رہی ہے. جملہ ہے علامہ علی مبید کا, علامہ علی مبید ابتہی. میں نے بات کی ہے کربلا پہ اور کعبہ پہ. جہاں دنیا داروں کا سر سجدہ کرے وہ کعبہ, جہاں زائر حسین کا دل سجدہ کرے وہ کربلا. اب اس چیز کو ذہن میں, اور کاش یہ علاقہ نہ ہوتا, ہم سب بین الحرمین کربلا محلہ میں بیٹھے ہوتے. آپ ایک بار روضہ حسین کو اور ایک بار روضہ ابو الفضل العباس کو دیکھتے, پھر میں یہ جملہ کہتا, پھر میں آپ کے چہروں کو دیکھتا کہ آپ پہ گزرتی کیا ہے. علامہ یار کبیر والا زداری ایک باری وقت کیمرہ پھیرو, بندہ دسو یار جب ہاتھ نہیں چاہتا. علامہ علی بھیا مجھے تنہا نہ کرنا. علامہ علی مبید کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی, دماغ سوچ سوچ کے تھک گیا. یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق, جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک کربلا اتنا فاصلہ ہی حسین اور غازی کے روزے کے درمیان. ہاں یہ حق تھا, یہ جوانی سلامت, یہ ہاتھ سلامت رہے یار, مل کے بولو سخینا لکلندہ. اور جوانیاں مانو, اور جوانیاں مانو, یہ جوانیاں سلامت رہے. جتنا فاصلہ حج کے موقع پر, سر جی پلیز آگے آئیے گا, جتنا فاصلہ حج کے موقع پر, اب میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو میں نے صرف کراچی میں کی ہیں, پنجاب پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوا. جتنا فاصلہ حج کے موقع پر صفا و مروہ کے درمیان دیکھا گیا, اتنا فاصلہ ٹھیک کربلا میں, سیم اتنا فاصلہ, اور روضہ حسین اور روضہ ابو الفضل العباس کے درمیان. آگے بلایا آپ کو میں نے مولا کا واسطہ. اور ایسا نہ ہو کہ میں کربلا کی تڑپ پہ گفتگو کر رہا ہوں اور کوئی ایک بندہ ایسا نہ ہو جو اپنے ساتھ کے 20 بندوں کو بے مزہ کر دے.
میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ بندہ اپنا سر دھنے, اپنے چہرے سے ایسا بتائے کہ بات یہاں پر آئی ہے, باقی راہ جانے تشا جانے. جتنا فاصلہ, وہ کہتے ہیں اتفاق ہے کہ حسن اتفاق, جو فاصلہ صفا, یہ باتیں پہلے سنی ہو تو حکم کیجئے گا, جو فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان, وہی فاصلہ روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان. یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حسن اتفاق, مولا کا واسطہ, نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حسن اتفاق ہے کہ جتنا فاصلہ مکہ میں صفا مروہ کے درمیان ہے. آئیے بسم اللہ, توقیر شاہ صاحب تشریف لے آئے. بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. بابا ریاض شاہ جی کے فرزند, میرے مولا نوکری قبول فرمائے. بیٹھیں تو میں اگلی بات کروں گا, میرے مولا سلامت رکھیں انشاءاللہ. یہ بھی دعائیں فرمائیں گے. بات اتھے آؤ تو داد دیو کرما لیں. آپ کا تو گھر ہے, میں آپ کے آنے سے پہلے سن چکا ہوں. اجازت لے کر گزارش کی ہے کہ جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان, ٹھیک اتنا فاصلہ روضہ حسین اور روضہ ابی الفضل العباس کے درمیان. اتفاق یہ اس لیے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے, اتفاق یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں قبیلہ بنی اسد والوں نے بنائی ہوتی. قبروں میں یہ فاصلہ, شاہ صاحب میں آپ کے آنے سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ کربلا سے آئے ہوئے 2 دن ہوئے, اور پہلی بار یہ بات کی ہی کراچی شہدائے کربلا انچولی کے ممبر سے, جہاں پر رشید ترابی صاحب, جہاں پر خطیب اکبر, خطیب الایمان, خطیب اعظم جیسے لوگ پڑھ گئے. علی عباس عسکری کی کیا بساط ہے, لیکن پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, کچھ کراچی ماحول ایسا ہو گیا. دل میرا بڑا ہے کہ جوان جہاں پر آ چکے ہیں نا, یہاں سے اب نیچے نہ جائیں, اوپر نہ بھی جا سکیں تو نیچے نہ جائیں. اب یہ دیکھنا, ارے جتنا صفا مروہ کے درمیان اتنا ہی ان دونوں روزوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے. اتفاق تب ہوتا جب عام بندے نے لاشیں دفنائی ہوتی. لاشیں دفن کی ہیں حجت خدا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے مظہر میں آخر تک ہاتھ بلند چاہوں گا, اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں روزوں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے سید سجاد نے قیامت تک ہر آنے والے صاحب دل کو یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ, جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو ہاتھ اٹھائے پیچھے تک, مل کے بولو حیدر حیدر. ہاں یہ حق ہے, مل کے نعرہ حیدری. کریے صحت بسم اللہ. انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے, توجہ فرمائیے جی. انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے, بے عیب ہے جو ذات وہ زمانے کا خدا ہے, اور دھوم ہے زمانے میں تیرے زور بیاں کی, تجھ پہ اللہ کا کرم آل محمد کی عطا ہے. میرے بھائی بہت, میرے بھائی بہت, میرے بھائی بہت, میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت زیادہ اپنے, میں تو خاکے پا بھی نہیں میرے بھائی, اتنے بڑے بڑے لوگ اس ممبر پہ کھڑے ہونے کے قابل. مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے, میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں, سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ میرے بھائی بہت شکریہ. سر. اچھا جی, اب واپس آئیے ذرا. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا. سر جی صرف شعر یاد کر کے ممبر تے نہیں آیا, میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی 2-4 شعر پڑھوں گا, ممبر کٹے سام تھوڑا پب شب رلا کہ میں رل سا تسی شاید پیروں تے اٹھ پو. میں بات کرنا چاہتا ہوں, کھیڈ نہیں ہے نا, گل کرنی ہے. ہر کوئی جو مجمع کھڑا کر رہا ہے, شاہ جی ہن کو مجمع کھڑا کرنا وڈی گل بچ گئی ہے 2023 دے وچ. بات کرتے ہیں, آئیے. اسلام کا حج کعبہ میں ہوتا ہے, عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے. مقدمین کے فکرے ہیں, خدا غری کے رحمت فرمائے. میں بڑا چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو ویسے سمجھیں جتنے دل سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. علماء فرمایا کرتے تھے یہ جو عشق والا حج ہے نا, میرے قد سے بڑی بات ہے,
ایک برآمد یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج کے کعبے کا نام ہے حسین ابن علی۔ بھائی پریشان ہو گئے آپ؟ ذرا ہاتھوں کو کھولیے اور ہاتھ بلند کیجیے۔ عشق والے حج کا جو کعبہ ہے نا، کرمال میں چنگے چنگے بولیں دے یکدم ہی ڈھے ویندے۔ آج مجلس بھی سنتے پہ ہو تو نیندر بھی پوری کریں دے پہ ہو۔ اچھا جب سے علی کلی ہے، اجازت ہے جی بات آگے بڑھائیں۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اور صرف اس کے کعبے کو حسین نہیں کہتے، اس کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ عشق والے حج کا جو مکہ ہے اسے کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن حیدر کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ اگلی بات کہوں، پکی بات ہے کہوں، عشق والے حج میں مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ عشق والے حج میں مقام ابراہیم کو علی اکبر کہتے ہیں۔ اس مجمع میں جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے وہ تصدیق بھی کریں، تائید بھی کریں، اور جو کعبے کے دیدار کو نہیں گئے، بابا توقیر شاہ جی میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں خدا انہیں اپنے گھر کی زیارت کرائے، وہ ایک بار جائیں، جا کے دیکھیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم گوگل تو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کعبے میں جاتے ہیں وہاں پر ایک جنت کا پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ وہ بندہ ٹکر برباد کرے سی یار جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا، جنت کا ایک پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ کربلا معلیٰ میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ با خدا پھر کہہ رہا ہوں، میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ بند کیا جائے یار اب یہ سوال کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں، لاکھوں روپے خراب، دنیا اتنی جدت پکڑ چکی ہے، ان باتوں کی ویلیو نہیں رہی، یہ چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہیں۔ ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب صرف ایک بار کربلا کو سٹڈی کریں، آپ ایک بار کربلا کو اپنے اندر اتاریں۔ ہمارا وعدہ ہے آپ ہم سے یہ بالکل نہیں پوچھیں گے کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں، یہ ضرور پوچھیں گے کہ ہم کربلا سے کیوں آتے ہیں۔ جاتے کیوں ہیں دور کی بات، یہ ضرور پوچھو گے کہ ہم کربلا سے آتے کیوں۔ بڑے سے بڑے دولت مند آپ کے علاقے میں بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے بتایا گیا نا کہ ممبر پہ آپ نے جب ممبر پہ آنا ہے تو کم از کم یہاں پر 40% اہل سنت بھائیوں کا مجمع، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ذاکرین کو پتہ چلے کہ مجمع مکس ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ خوشی کی بات ہے، ممبر حسین سے جو بات کی جائے اس کا پیرایا اتنا بڑا ہو کہ دوسرے مذہب کا بندہ بھی کم از کم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھلے میں وہاں کا نہیں ہوں لیکن اتنا مانوں گا کہ اس تہذیب یافتہ قوم کی تربیت باب مدینۃ العلم نے کی۔ آپ لمیٹڈ کمیونٹی کے لیے بات ہی نہ کریں نا، جب ممبر صرف شیعوں کے لیے ہو تو شیعوں کے لیے بات کریں، جب ممبر انسانیت کے محسن کا ہے بات اتنی بڑی کریں کہ انسانیت کے لیے پیغام، موضوع بھی انسانیت ہی ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شیعت کے لیے نہیں گئے تھے۔ اب توقیر شاہ جی ان کے والد پوری ہسٹری یار اس خاندان سے آپ واقف ہیں، کتنا انہوں نے کام کیا ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ ہم بیچاروں نے امام حسین علیہ السلام کو شیعہ بن کے سوچا، کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ فرقہ وارانہ ہو گئی ہے۔ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا، اہل سنت بھائیوں نے، جملہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، کم از کم آپ سے مجھے دعا ضرور چاہیے، اہل سنت بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کو سنی بن کے سمجھا، اور ہم دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ حسین مذہبی سوچوں میں سمانے والا کردار ہی نہیں۔ اس گالت بھی نعرہ لگ گیا نے ود کرمال۔ شاہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، میری نظر بعد میں پڑی ہے،
بڑے بڑے دولت مند لوگوں کو یہاں بڑے بڑے لوگ پروٹوکول دیتے ہوں گے. کربلا نے یہ پروٹوکولز ختم کر دیے. بات وہ کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. یہ تمام پروٹوکولز کربلا نے ختم کر دی. غریب آدمی کو یہاں انسان نہیں سمجھا جاتا. خدا کی قسم اب تو غربت سے بڑی گالی کوئی نہیں بچی. جو حالات بن چکے ہیں, غریب آدمی سے زیادہ عیب والا بندہ ہی کوئی نہیں سمجھا جاتا. اور امیر آدمی جو بھی ہے اس کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. کربلا یہ پروٹوکولز نہیں ہوتے. حسین بادشاہ نے یہ تمام ریکوائرمنٹس ختم کر دی ہیں. بھیک مانگ مانگ کے یہاں سے عزادار کربلا جاتا ہے. میں نے پوری دنیا میں دولت مند کو پروٹوکول ملتے دیکھے اور غریب کو زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رنگتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن پورے روئے زمین پہ واحد دھرتی ہے حسین بادشاہ کی, جس کا نام ہے کربلا, جہاں غریب سے غریب زوار کے میزبان بھی جنت کے سردار ہوتے ہیں. نہیں آپ داد دیں گے, مسئلہ ہی نہیں ہے سر جی, کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. میں وہ ذاکر ہی نہیں ہوں جسے داد نہ ملے تو اسے رات کو بے چینی میں نیند نہ آتی ہو. بہت مزے, بلکہ میں انجوائے کرتا ہوں ان مجمعوں کو جو داد نہیں دیتے. الحمدللہ ہمارا زور بھی بچ جاتا ہے. آپ داد اپنے پاس سنبھال کے رکھیے, ہم اپنی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب آ گئے, میں بالکل یہ آخری بات کر رہا ہوں, میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں یار. کربلا غریب سے غریب زوار کی میزبانی بھی جنت کے سردار کرتا. کس فلسفر کا جملہ تھا؟ مجھے فطرت کے عدل پہ یقین اس دن آیا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مہنگے سے مہنگے بیڈ اور فٹ پاتھ پہ سونے والے دونوں کی قبر اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے. دولت مند بندے کی, یہ پیسوں کے پجاری آدمی کی قبر کے اندر کوئی اللہ معافی دے, کوئی یہ ایسے ملٹی فارم تو نہیں لگے ہوتے. اس کی بھی قبر ویسی ہی ہے جیسے بھوکا مرنے والے کی قبر. اندر تو ماحول ایک جیسا ہے نا. شاہ صاحب میں خود انسان ہوں, سان بھی وڈے وڈے لوگوں نال کام پاؤندے رہندے نے, وڈے وڈے لوگوں دے وڈے وڈے ہاتھ پاؤندے نے کرما لے ہوں. میں بھی انسان ہوں, میرے اندر بھی ڈیمانڈز ہیں. میں بھی جب گھر سے کربلا کے لیے نکلا تھا میں نے سوچا تھا پتہ نہیں کیا کیا حسین بادشاہ سے مانگنا ہے. عزت حسین کی قسم, واحد بادشاہ ہے حسین, واحد وڈا وے میرا مرشد حسین, جس کے روزے کی قبر کی جالی میں ہاتھ ڈال کر مانگنے والے کو دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اچھا نہیں لگتا قبر حسین پہ کھڑے ہو کے بندہ کہے مولا مجھے ٹک ٹاک پہ فالور زیادہ کر دے, مولا میرا یورپ دا ویزا لگ جائے, اتنے حالات کو نہیں, مولا مجھے فلاں گاڑی چاہ رہے. نور کے محل میں کھڑے ہو کے کوئی خاک کی دنیا مانگتا ہے. ہاں ایک چیز, ایک بات خدا جی شرم آتی ہے بندہ کے منگے. ہاتھ امام حسین دے قبر دی جالی چوے تے بندہ کے منگے. بندہ دنیا اس کے نام پہ مرنا مانگتی ہے اور وہ اپنے زوار کو کفن میں زندگی رکھ کے واپس بھیج دیتا ہے. اور چپ کر کے ببو, منہ گھٹ کے ببو, متیں داد نہ دینی پوے. تو اللہ دی قسم ہے بالکل مکائی کرنا میں اپنی نوکری. ایک چیز مانگنا, ایک چیز کہ مولا زندگی وہ دیجئے جس پہ آپ راضی ہیں, اور پھر تیری سوچ ہے حسین کتنا کریم ہے, تیری سوچ ہے پھر حسین کتنا کریم ہے. چلو ہن وے دیاں بھی تسی ہاتھ کیویں نہ چاہندے. مصرع پڑھو مولانا بلال کاظمی کا, تمہاری سوچ ہے زندگی وہ مانگنا ہے جس پہ وہ راضی ہو. کبیر والا عزاداری ایک بار دوبارہ میرا بھائی کیمرے سے تکلیف کرے گا. اب مجھے بندہ بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. مسئلہ داد کا نہیں, مسئلہ بات کا ہے. مانگنا وہ زندگی جس پہ وہ راضی ہو. حسین بادشاہ کی پھر کتنی کریمی ہوگی یہ میں بھی نہیں جانتا. مولانا بلال کاظمی نے بات ہی لاک کر دی, فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. 80 کلومیٹر کا سفر یار, مولا علی علیہ السلام کے حرم سے چلو امام حسین علیہ السلام کے حرم تک. میں نے دنیا میں کوئی ایسا رئیس نہیں دیکھا یار جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا. پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. کربلا کھانے کے لیے نہیں, کربلا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں.
بابا جی میں پتہ نہیں کتنی بار رو چکا ہوں جب سے میں زواری سے واپس آیا ہوں. خدا کی قسم کربلا کی زمین کہاں؟ ہم بیچارے. میر انیس نے کہا تھا وہاں قدم کا ہے کیا کام، اے خدا توبہ سروں سے چلنے کا عالم ہے کوچہ ہائے نجف. خوشا زمین معلی زہ فضائے نجف، بہار خلد بھی ہے شائق ہوائے نجف. شراب بنتی ہے سرقہ علی کے روزے پر، یہ معجزہ نہیں دیکھا کہیں سوائے نجف. ارے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یار. میں کربلا کی زمین کہاں، ہم بیچارے کہاں، چند قدم ہم غریبوں کے زمین نصیب میں لکھے تھے. وہ راہیں آج بھی وہیں پہ قائم ہیں، وہ قدم آج بھی وہیں پہ ہیں، ہم یہاں آ گئے. اور جو بھی کربلا جاتا ہے اس سے پوچھئے گا جسم واپس آ جاتا ہے دل وہیں چھوڑ گیا. میں جڑا مننا اس بندے نے یار جڑا شیعہ نہیں، جڑا مسلمان بھی نہیں ہے یار. ایک برٹش گورا جو مسلمان ہی نہیں ہے، جو خدا کو ماننے کا بھی تصور نہیں رکھتا، اس کے اپنے لفظ ہیں کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن دل وہاں رہ چکا. پتہ نہیں اس دھرتی میں ایسا کیا تھا. کربلا آپ کو سینسیٹیو کرتی ہے، کربلا آپ کو نازک کرتی ہے، کربلا آپ کے دل کو دوسروں کا درد محسوس کرنے کے قابل بناتی. گزارش میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کتنی بار یاد کر کے رو چکا ہوں بابا جی ان آوازوں کو جو اطراف کے موقبوں سے آتی تھیں. یا زائر یا زائر یا زائر، ایک نوالا میرے دسترخوان سے کھا لے، ایک گھونٹ پانی کا میرے گھر سے پی لے، میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم کربلا جانا بڑا مشکل ہے. 3 سال کا عرصہ شاہ صاحب میں 3 بار گیا ہوں ایئرپورٹ پر. کبھی امیگریشن کا مسئلہ بن گیا، کبھی ویکسینیشن کا مسئلہ بن گیا، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا. میں ایئرپورٹ بورڈنگ پاس پکڑ کر بھی کربلا نہیں جا سکتا. کربلا جانا آسان نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کربلا جانا مشکل ہے لیکن کربلا چھوڑنا اس سے بھی مشکل ہے. جس وقت آپ کا سالار آپ کو بتاتا ہے نا کہ یہ آخری رات ہے، کل ہمارا قافلہ کہیں اور جائے گا، صبح 8-9 بجے جتنے بھی بجے وہ وقت دے، بسیں تیار ہوں گی، کوئی دیر نہ کرے، باقی زواروں کو اس کی وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے. خدا کی قسم نماز فجر کے بعد روضہ حسین کی جالی میں ہاتھ ڈال کے جب زوار کہتا ہے مولا آخری سلام کو آیا، مولا عزت کا واسطہ دوبارہ ضرور بلائیے گا، مولا پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، کم از کم جو کربلا کے زوار بیٹھے ہیں وہ تو سر اٹھائیں. قبر حسین کا سلام، قبر غازی کا سلام، قبر غازی کا سلام کر کے واپس اپنے ہوٹل کی جانب چلتے ہیں. سامان اٹھانا ہے، بسوں میں رکھنا ہے، آگے کاظمین یا نجف کی زیارات کو جانا ہے. گلی میں واپس جا رہا ہے اور مڑ کے نا میں آپ کو زوار کی حالت بتا رہا ہوں، مڑ کے اور میں نے بھی کیا ہے کچھ نہ کرو یار، کم از کم ویکھو تو میں مسائب بھی نہیں پڑھیا، میں فضائل بھی نہیں پڑھ رہا، تسی واہ بھی کر دے پے یار، تہاڈی اکھاں چ ہنج ہے یار. مڑ کے زوار ایسے گلیوں سے مڑ کے نا روضہ حسین کی ایک جھلک، ایک آخری دیدار، کوئی منظر نظر آ جائے. بس میں بیٹھ گیا، بس نکل پڑی ہے، ارے دور سے کسی روڈ سے قبر حسین کا ایک مینار نظر آ جائے، سمجھ نہیں آتی. جس نے حسین کو دیکھا نہیں اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے تو وہ بہن جو شام جا رہی اس نے بھائی کا بے کفن لاشا دھوپ میں کیسے چھوڑا. حسین میں بغیر دفن کیے تیری لاش دھوپ میں چھوڑ کے، حسین میں سر برہنا اپنے ہاتھوں کو پسے گردن رسن میں بندھے ہوئے، حسین میں تیری لاش دھوپ پہ چھوڑ کے جا رہی ہے. یہ جو آپ زوار قبر حسین کو مڑ کے دیکھتے ہیں نا، یہ سنت ہے اس بی بی کی جو بن پلانے اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے مڑ کے بے کفن بھائی کا لاشا دیکھتی. یہ سنت ہے اس 4 سال کی بیٹی کی جو 1600 میل کے سفر میں بار اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کے پوچھتی تھی بھیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مر گیا. ارے ہم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے یار، ہم نے تو صرف ان کا ذکر سنا ہے نا.
جب ہمارے دلوں میں کربلا اربعین حسینی یا غریب کا چہلم کرنے کی اتنی حسرت ہے تو وہ جو بیٹی 4 سال کی شام میں سو رہی ہے، کیا وہ بیٹی نہیں چاہتی کہ اپنے باپ سے ملے؟ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے جناب عباس کی شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے رکابوں پہ زور دے کر دور سے خیام گاہ کی طرف دیکھا تو 4 سال کی سید زادی نظر آئی۔ دور سے سکینہ نے عباس کو دیکھا اور عباس نے سکینہ کو دیکھا، بس یہ چچا بھتیجی کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد ماشکی نہر پہ سو گیا، خشک ہونٹ لے کر سید زادی شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آیا۔ ابن منذر صحابی میرے امام سجاد علیہ السلام کا حضور، میرے بھائیوں، میرے مولا، سادات غیر سادات، اللہ کرے میں جملہ، بالخصوص ایک بہن، میری مائیں، میری بہنیں، سید زادیاں، خدا اس قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے، جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے اللہ کرے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، کبھی وہ دکھ نہ دیکھے۔ جو میری بہنیں ہیں خدا ان کے نصیب نیک کریں، جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنا نصیب فرمائے۔ میری ایک بہن سے بات ہے، ایک بیٹی سے بات ہے۔ ابن منذر نے پوچھا مولا 36 سال سے کربلا کو یاد کر کے خون رو رہے ہیں، مولا شام کو یاد کر کے خون رو رہے ہیں، ایسا بھی کیا ہے شام میں؟ کربلا کو یاد کر کے روتے ہوئے کم دیکھا ہے، شام کو یاد کر کے روتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے، ایسا کیا ہے؟ فرماتے ہیں یوں تو کربلا بھی ظلم ہوئے، یوں تو محسوس نہ کیجئے گا، میں اجازت لوں گا سادات سے، اجازت دیں گے میں پھر جملہ کہوں گا۔ مولا شام میں ایسا کیا ہے؟ فرمایا ظلم تو تمام راہ ہوئے لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے۔ مولا دکھ کیا ہے؟ فرمایا تمام راہ ظلم ہوئے لیکن بازار شام میں جب ہمارا قافلہ داخل ہوا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا شام کے بازار میں ایسا بھی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں سارے راہ مارتے آئے تھے لیکن جب ہم شام کے بازار میں پہنچے تو رنگ ایسے تبدیل ہوئے۔ واحد بازار شام ہے جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، او آواز دے غازی کو، سکینہ اب تیرا عباس نظر نہیں۔ او میں صدقے بن، او میں قربان، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا بھائی، ایک جملہ میرے بھائی، حوصلہ میرے مولا ان آنکھوں پہ اپنا رحم فرمائیں، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے جوانی میں صدقے بن جاؤں۔ ایک جملہ آپ سے اجازت لے کر پڑھنا چاہوں گا۔ سکینہ تیرا چاچا، میں امام حسین کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرتا ہوں، 3 بہن پڑھتا ہوں، ممبر میں سید کے حوالے کرتا ہوں۔ ارباب اعضاء میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا، میری بات کسی شیعہ سے نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کیمرے میں وہ بندہ بھی کم از کم محسوس کرے جو مسلمان بھی نہیں ہے، جسے خدا نے بیٹی دی ہے۔ بیٹی ایک ایسی خدا کی رحمت ہے۔ بابا جی میں ان لوگوں کی زبانوں سے فکر سن چکا ہوں جنہیں بیٹی کی عزت معلوم ہوئی ہے نا، با خدا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مزید اولاد کی حسرت ہی نہیں ہے، ہمیں بیٹے چاہیے ہی نہیں۔ خدا گواہ ہے جو لوگ بیٹی کے مقام کو سمجھ گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں مصائب اپنا شروع کر رہا ہوں، تمہید ختم کر رہا ہوں۔ ارباب اعضاء آدھی رات کا وقت، پرایا ملک، پرایا دیس، زندان کا اندھیرا، 4 سال کی سید زادی، ڈری ہوئی ایک یتیمہ، سہمی ہوئی ایک یتیمہ، تھکی ہوئی ایک یتیمہ۔ میری گل دھیاں والے بندے نال ہے، میری گل صرف شیعہ نال نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا، ہمارے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے اہل سنت برادران جنہیں خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے یار، کم از کم آپ وزن کیجئے گا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تھکی ہوئی پیاسی سید زادی اچانک اٹھی، وقت کیوں واری واری دھی والے مخاطب پہ کرنا، ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی پھوپھی کے قریب آئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک دامن ہلا کے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھوپھی مجھے بابا ملا دے۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا، اتنی رعایت ہوتی ہے، کوشش کرے اتنا سوچئے کہ میں صدقے یہی سوچنا ہے کہ یہ آنکھ سے گرنے والا آنسو غریب زہرا کے دکھوں کا، زخموں کا مرہم ہے۔ مقدمین پڑھتے تھے، علماء نے لکھا جو اشک عزادار کی آنکھ سے گرتا ہے میری مخدومہ اسے شیشی میں بند کر کے اپنے بیٹے کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ عزادار کے اشک عزا میں اتنی برکت ہے کہ حسین غریب کے زخموں پہ وہ اشک لگاتی ہیں۔
عزادار کے آنسو سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا ہر زخم بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو دو زخم وہ جسم پہ نہیں وہ دل پہ ہے. ایک جوان بیٹے کی برچی کا زخم, ایک بہن کے برقعے کا زخم. بس اتنا سوچنا تمہارا آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے. سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا, سر شام آ گیا, بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ میں وقت آدھا پہ یار بندہ دی آلہ سر جاوے. رو کے فرماتی ہیں نہیں پھوپھی اماں, پھوپھی میں نے سال برابر کی بات نہیں کی, میں آج کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بابا آئے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بابا نے اٹھایا تھا, مجھے سینے پہ سلایا تھا. بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں, میرے پاس آ گیا. پھوپھی مجھے بابا لا دو, مجھے بابا لا دو, مجھے بزرگوں اجازت دے, آنکھاں گلی گل, مجھے کیا درد ہے, مجھے بابا لا دو. 4 سال کی سید زادی کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی. یہ ملعون اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا, بے چینی میں دربان کو بلا کے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ یزید کے دربار نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ وہی پردیسن رو رہی ہے. اس کے دربان نے کہا وہی یتیمہ رو رہی ہے جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے. فرمائش دربان نے کہا بچی کہتی ہے مجھے باپ کا سر لا دو. القصہ مختصر, میں آپ آکھیا ہی ہونا آپ آتا پہ سر چاہتے میں نے ویک شاید تیری ہنج ڈھندی ہوئے, شاید تو ہائے کرتا ہوں میں, بات سخت ہے میری زبان میں طاقت نہیں, میں اشارے سے سمجھاؤں گا. جا 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 آج بچی سال کے بعد 4 سال کی بیٹی, جا بچی کو باپ کا سر دے آ. ہوں میں نے ویکھی یزید کے نوکر نے علی سیدہ کا لال سمجھ کے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے مظلوم کے سر کو اٹھایا. جناب سجاد نے رو کے فرمایا کمینہ اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا. اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پر حوصلہ اس کی ماں کئی دن ماتم. میرا بھرا یا ان نوالا میں آ, یا اب وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جو ماتم نہ کرے. شاہ صاحب دوبارہ اجازت لے کر جملہ کہنا چاہتا ہوں, اب وہ بندہ سر نیچے کرے جو ماتم نہیں کر سکتا. مجلس شام غریبہ علامہ رشید ترابی ریڈیو پاکستان پہ پڑھ رہے تھے. اس جملے کے بعد بیان موقوف کرنا پڑ گیا. فرماتے تھے کیسے سر اٹھایا میں نہیں جانتا, کیسے زندان کے دروازے تک لایا میں نہیں جانتا. ترابی صاحب فرماتے تھے میں فقط اتنا جانتا ہوں حسین کا سر سجاد کی جھولی میں آ گیا, غریب کے کچھ بال اس ملعون کے ہاتھ میں رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. او میں صدقے, جی میں قربان ہوں, میں قربان ہوں. ارباب اعضا بیان سمیٹ رہا ہوں, مجھے ذرا خود فیصلہ کر کے بتائیے. 3.5-4 سال کی ایک بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے. باپ پرائے ملک میں ہو تو بیٹیاں کیسے انتظار کرتی ہیں؟ باپ کے آنے میں کئی دن ہوں بیٹیاں تیاریاں شروع کر دیتی ہیں. اماں میرا بابا صبح آئے گا, اور رات بیٹیاں سوتی نہیں ہیں. صبح ایئرپورٹ پہ بابا کو لینے کتنی تڑپ ہوتی ہے چھوٹی بیٹی میں اپنے باپ سے ملنے کی. اور 1 سال کے بعد اگر زندان میں ایک بیٹی اپنے باپ کو دیکھے, آنکھیں کھلے تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو, دائیں کی زلفیں بائیں ہوں, بائیں کی دائیں ہوں, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہو, داڑھی پہ خون سے خضاب ہو. 3 بہن کیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, شام کی زمین میں زلزلہ آیا. رو کے فرماتی ہیں بابا اپنا اپنا مقدر ہے. بابا کبھی آپ میرے, کبھی میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی. بابا آج آپ میرے سینے پہ سو رہے ہیں. جھولی میں باپ کے سر کو لیا. یہ 3 بہن مجھے کرنے ہیں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. شام کی زمین میں زلزلہ, بیویوں نے دیواروں میں ٹکریں ماری. باپ کے سر کو سامنے رکھا, جھولی میں رکھ کے رو کے فرماتی ہیں بابا بابا ایک بار آنکھیں کھول. بابا سال گزر گیا, بابا آج میں تھک گئی ہوں, بابا میرے چند سوال ہیں. او بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ. او بابا مجھے صرف اتنا بتا, مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کر دیا؟ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا. رو کے فرماتی ہیں بابا پتہ نہیں توقیر شجی وہ بندہ کون ہے یار جو ماتم نہیں کر سکتا, جو ہائے نہیں کر سکتا. رو کے فرماتی ہیں بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ. او بابا جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا. او بابا وہ ایسے لے گیا میرے کان ختم ہو گئے. او بابا میرے کان گوشوارے جی
حوصلہ حوصلہ، ایک فکرہ مجھے کہنے دینا۔ او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل، میں نے اتنا طویل مصائب کبھی نہیں پڑھا لیکن یہ جڑ گئے، سید اجازت لے کے۔ او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں رہے۔ دو بہن کی ہے، بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، بیٹی نے سوال کرنے کا رنگ بدلا، بیدا زندان میں کھڑی ہو گئی۔ ہر بی بی نے دیواروں میں ٹکرے ماری، باپ کے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، رو کے فرماتی ہیں بابا بابا آج میرا دل بن گیا ہے، او بابا آج تیری سکینہ تھک گئی ہے، او بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، او بابا جو شمر نے مجھے تماچے مارے تجھے ان تماچوں کا واسطہ، او بابا تجھے واسطہ میری جدہ کے شکستہ پہلو کا، او بابا ایک بار اپنی آنکھیں کھول۔ او بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور مجھے کہا تھا سکینہ لمبا سفر ہے، میری مجبور بہنوں کو تنگ نہیں کرنا۔ او بابا یہ ساری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا۔ او بابا مجھے تماچے لگے میں نے شکایت نہیں کی، پر بابا آج تھک گئی ہوں اور میری غربت کا واسطہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے۔ رات کو کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، رات کو کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، شیعو جتنے دن زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ سامعین محترم اب آپ کے سامنے زینت منبر ہو رہے ہیں، شہنشاہ فضائل المصائب، بحر المصائب، واجب القدر، واجب الاحترام میرے بھائی سید فقیر عباس شاہ صاحب رتوال اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصحب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد جناب علی عباس علی چونیاں شہادت بیان فرمائیں گے مولا کی، اور آخر میں معروف نوخان علی جون وہ نوخانی کریں گے۔ تشریف رکھیں۔ شاہ صاحب کی آمد پر بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی تو تمہارے امام، بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ